اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سبق آموز حکایت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا کے اندر جو پرندے ہیں، گدھ ہے، کوا ہے، یہ گوشت خور ہے، لیکن ہم گوشت پوست کے بنے ہوئے یہ انسان، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اوپر اس وقت جب وہ حملہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں جب کہ وہ زندہ نہ ہو۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور کتا ایسا جانور ہے کہ جو انسان کے اوپر بھونکتا ہے، اور اگر آپ اس کے سامنے دونوں ہاتھ سینے کے اوپر رکھ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو گھورنے لگ جائیں، اور اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو آپ جھک کر اگر پتھر اٹھا لیتے ہیں تو یہ کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا بلکہ بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد بھیڑیا، بھوکا بھیڑیا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے قدموں پہ نظر رکھتا ہے کہ اگر انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ دفاع میں کمزور پڑ گیا، تو وہ آپ کے اوپر حملہ ضرور کرے گا۔ اگر آپ دوڑنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں تو پھر یہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ خود بھاگنے کی راہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، ایسے جانور جو ہیں، یہ جس وقت آپ سے ان کو خطرہ نہیں ہوتا، خطرہ محسوس نہیں کرتے، اس وقت تک یہ آپ کے اوپر کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ پھر بھی اگر شیر کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ٹل سکے تو انسان کو اپنی گردن بچانی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں۔ دنیا کے اندر رہنے والے مختلف عادات کے، فطرت کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو کوا اور گدھ کی فطرت کی مانند جو فطرت رکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب آپ جو وہ معدوم ہو جائیں، کب آپ کے جسم سے جان نکل جائے، کب آپ جینے کی ہمت ہار جائیں۔ پھر وہ آپ کو اس ہمت جو آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کو پھر مرنے کے قریب تر دیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقط منہ سے باتیں کرنا جانتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ایسی فطرت کے ہوتے ہیں کہ جب تک انہیں یہ لگے کہ اس آپ سے انہیں خطرہ ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر حملہ بھی کر سکتے، نقصان بھی پہنچا سکتے۔ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو یا تو وہ جگہ ہی چھوڑ جانی چاہیے جس سے کہ اس کو خطرہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ آپ زندہ ہیں، آپ ان کے لیے خطرہ نہیں ہیں، آپ ان کے لیے بہتر ہیں۔ جب آپ معاشرے کے لیے بہتر ہوں گے، ان کے لیے خطرہ نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو سامعین عزیز محترم، ناظرین، ہم نے زندگی کے اندر اکثر و بیشتر دیکھا ہے موجودہ دور کے اوپر لوگ اپنے اقربا پروری کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، صلہ رحمی کے رشتوں میں جو انتہائی نالاں نظر آتے ہیں، ان سے شکوے شکایتیں ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، نبی علیہ السلام سے معراج کی شب جو اللہ کے حضور انہوں نے جو راز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات پتہ کر کے لاؤ۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ معراج کی شب کی راز والی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑے رکھتا ہے۔ تو جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی تو وہ رونے لگ گئے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اس پہ رو کیوں نہیں، فرمایا عائشہ تم تصویر کا ظاہر دیکھتی ہو، تصویر کو دوسری طرف نہیں دیکھ رہی۔ جو رشتوں کو جوڑتا ہے تو اللہ اس کو جوڑے رکھتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں جو رشتوں کو توڑتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں جہاں انسان رہتا ہے اس سے شکوے بھی ہوتے ہیں، شکایتیں بھی ہوتی ہیں، زندہ انسان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے بہن بھائیوں کی رائے آپس میں ملتی ہو، یہ نہیں کہ ان کی سوچ آپس میں ملتی ہو۔ مقدر ہر کوئی اپنا لے کے آتا ہے، ہر کسی کی کوشش اپنی جگہ ہے، اس کی سوچ کا زاویہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی سوچ آپ سے الگ ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے مختلف ہے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ جب ہم دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے تو کبھی بھی کوئی دوسرا شخص ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔